پہلے پوچھا اللہ نے کہ دیکھو یہ کیا ہے، انہوں نے کہا قال ہی عصای، یا اللہ یہ لاٹھی تو ہے، اتوکل علیہ، اس پر سہارا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهِ عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ نے فرمایا ڈالو، جب ڈالا سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ دوڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا دوڑ نہیں، اس پر ہاتھ رکھ۔ تو اتنے تک بھی آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے نا یہ اپنے جبے کا جو ہے نا کپڑے کے ساتھ اس طرح اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں ڈر نہیں، اس کو رکھو۔ جب رکھا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ کو پتہ تھا نا کہ یہ سانپ بننا ہے، تو پھر یہاں پر فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اپنی لاٹھی ڈالو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ہے لاٹھی۔ تفسیر بدری میں لکھا ہوا ہے کہ جب دریا پہ مارا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے لاٹھی مارنے سے۔ اتنا پتھر تھا، جب میدان تیہ میں گئے پانی کی ضرورت پڑی، اللہ نے فرمایا اس پر لاٹھی مارو۔ وہی لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر ایک قوم قبیلے کے لیے پانی پینے کے لیے چشمہ۔ اور جب وہ چلتے تھے تو یہ لاٹھی ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی، جب سو جاتے تھے تو یہ لاٹھی پہرا دیتی تھی، جب کنویں میں ڈالتے تھے تو پانی لے آتی تھی، جب کوئی پھل فروٹ کھانے کا موقع ہوتا گاڑتے تھے تو وہ درخت بن جاتا اور پھل لے آتا۔ یہ اللہ نے جو ہے نا ایک لاٹھی سے کام کیا، اور بھی کافی لکھے ہیں، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قادر تو ہے نا، ایک لاٹھی ہے۔ ہاں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ جان بھی لفظ آیا ہے، ثعبان بھی آیا ہے، بڑا بھی تھا، جان بڑے کو کہتے ہیں، ہاں، اور ثعبان چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے وجود کے اعتبار سے موٹا تھا اور دوڑنے کے لحاظ سے چھوٹے سانپ کی طرح جلدی جاتا تھا، اس لیے جان بھی کہا گیا ہے، ثعبان بھی کہا گیا ہے کہ وجود کے اعتبار سے بڑا موٹا، کیونکہ موٹا سانپ جلدی نہیں بھاگ سکتا، اور جو چھوٹا ہو وہ بڑا تیز بھاگ جاتا ہے۔ ایک معجزہ، اور دوسرا وَنَادَىٰ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر اس طرح کیا تو وہ سورج کی طرح خوبصورت ہو گیا، روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزے تھے جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیے تھے فرعون کے پاس کہ جا کر دکھاؤ۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون نے جو ہے نا اپنے درباریوں کو کہا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، معجزے کو جادو کہہ دیا، اور بڑا یہ آج کی اسلام میں کہتے ہیں سیاستدان تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آج کل دھوکہ دیتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ ہاں، جب الیکشن کا موقع آئے تو ہمارے چار دیواری کے دروازوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں، اور جب الیکشن گزر جائے تو پھر ملتے بھی نہیں ہیں، فون بھی نہیں اٹھاتے۔ تو فرعون بھی بڑا مکار اور سیاستدان تھا۔ ہاں، بڑوں کو یہ کہا کہ تمہارے زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یہ موسیٰ اس لیے آیا ہے۔ اور غریبوں کو کہا کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق بات کی۔ امیر کو کیا کہا کہ تمہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور غریبوں کو کہا کہ واہ تم بڑے دیندار ہو، تمہیں اپنے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دونوں کو جوش دلایا۔ کیا کہا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ جادو کے ذریعے سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے اپنی زمینوں سے۔ فماذا تأمرون، تو مجھے کیا حکم کرتے ہو، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ یہ مشورہ لے رہا ہے فرعون اپنے درباریوں سے۔ قالو، ان وزیروں نے کہا، درباروں نے کہا، نوکروں نے کہا، ہاں ارجہ واخاہ، اس کو بھی مہلت دے دے اور اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دے۔ وابعث فی المدائن حاشرین، جتنے شہر ہیں نا بڑے بڑے، ان کی طرف اپنے کرندے بھیجو، نوکر بھیجو، وہ سارے جادوگر جمع کر کے لے آئے، جادو کر کے لے آئے، وہ جمع کر کے لے آئے۔ ہاں، فاتو بکل سحار علیم، سحرن بھی آیا نام پارے کے اندر 19 کے اندر، سحارن یہ بڑا جادوگر ہے، تم بھی اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر لے کے آؤ۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک دن مقرر کر کے سارے جادوگر کو جمع کیا گیا۔ عید کا دن تھا، اشراق کا ٹائم، کہ لوگ نکمے ہوتے ہیں، آئیں گے دیکھیں گے، اور جادوگر جمع کیے گئے۔ یہ جادوگر آگے آ رہا ہے کہ ایمان لے آئے۔
وہ وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں لے آئے. فجمع السحرة من میقات یوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں کے اندر بھی اعلانات کر دیے گئے تم نے بھی جمع ہونا ہے، تماشا دیکھنا ہے، مقابلہ ہوگا. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبون، ہم پھر جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر یہ غالب آ گئے تو، موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے لوگ باللہ. فلما جاء السحرة، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، فرعون کو جادوگروں نے کہا اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہماری فیس کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا اگر ہم غالب آ گئے تو. ہوتا ہے نا، ہاں یہ فیس ہمیں کھا گئی، اللہ کرام کرے. ہاں اب مولوی بھی جو ہے نا 60,000 70,000 لے کر فیسیں لے کر تبلیغ کرتے ہیں، بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. مسئلہ یاد رکھو، جس نبی نے بھی تبلیغ کی ہے نا اس کے بعد فوراً اعلان کیا وما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم بھی مدارس والے جو ہے نا یہ چندے کا مال دے دیتے ہیں، پتہ نہیں جائز بھی ہو گیا نہیں جائز ہوگا، مفتیان اکرام سے درخواست کرنی پڑے گی کہ غور کریں اس پر کہ 60,000 نعت خوان لے جاتے ہیں، 70,000 لے جاتے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے. ہاں اس کو بیچنا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ میں حال فرمایا ہمارا حال برا ہے، اپنی بات عرض کر رہا ہوں. تو یہاں پر عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اجرت کیا ہوگی، فیس کیا ہوگی، اِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو. قال نعم، انہوں نے کہا ہاں بڑی فیس ہوگی، اِنَّهُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے قریبی ہو جاؤ گے، انعامات ہوں گے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو جو ہے نا لاٹھی ڈالنا چاہتا ہے یا ہم ڈالیں، آپ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں. اب یہاں پر 3 باتیں ہیں، یہ 72,000 تھے یا 70,000 تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن ایمان کیوں لائے؟ 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جادوگر آئے نا تو انہوں نے کہا یار ہمیں دکھاؤ تو صحیح نا کون سا وہ شخص ہے جس کے مقابلے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. تو جب وہ حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ سویا ہوا تھا اور لاٹھی پہرا دے رہی تھی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں. جادو جب جادو کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے تو جادو ہوتا ہے. جب وہ پڑھنا چھوڑ دے، توجہ کرنا چھوڑ دے تو پھر جادو کام نہیں کرتا. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ اے موسیٰ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا میں ڈالوں. ادب کیا، ادب. ہاں اس ادب کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان جیسی دولت عطا کر دی. ادب بڑی نعمت ہے. آج ہمارے اندر ادب نہیں ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بڑے کا ادب نہیں ہے، ہاں استاد کا ادب نہیں ہے، پیر و مرشد کا ادب نہیں ہے. بڑی بدبختی ہے ہماری. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بڑھاپے میں ادب ہو تو وہ پہلے بڑوں کا ادب کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو تو وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم والدین کی نافرمانی کرتے رہیں اور ہماری اولاد فرما بردار ہو. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اس طرح. ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، خاص کر سفید ریشو کا. اور یہ سفید بال ایسے جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، لیکن آج ہم نہیں چکتے، بیعت بھی ہمیں کھا گئی. تو ان جادوگروں نے ادب کیا تھا کہ اے موسیٰ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں. 2 ہو گئی. تیسری بات لکھی ہے، اس وقت دستور تھا کہ جو بھی مقابلے کے لیے آتے ہیں لباس ایک جیسا پہنتے. تو 72,000 جادوگروں نے وہی شکل و صورت اختیار کی تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی. یہ زہری شکل اختیار کرنا نبی کی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان جیسی دولت عطا کر دی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ لکھا ہے. ہاں تو فرمایا قال لهم موسیٰ، موسیٰ کو کہا انہوں نے القوا ما انتم ملقون، تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالے. فالقوا حبالهم عصیهم، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم جو ہے نا ڈالو. انہوں نے جو رسی نے ڈالی، لاٹھی ڈالی. ہاں اور کیا کہا وقالوا، نے کہا فبعزت فرعون، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، کہا کہ مجھے جو ہے نا فرعون کی عزت کی قسم ان نحن غالبون، ہم غالب ہو کر رہیں گے. جادوگروں نے کہا. فالقا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ڈال دیا عصا، اپنا عصا. فاذا ہی تلقف ما یافکون، وہ سب کو نگل گیا، سب کو چن چن کے کھا گیا.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اس کو سجدہ شکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وضو ہو تو سجدہ شکر انسان کر سکتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ جو ہی کوئی اطلاع ملے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک قوم کی طرف بھیجا تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، حضرت علی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ سارے مسلمان ہوں گے، تو حضور شکرانے کے طور پر سجدے میں چلے گئے۔ جب فرعون کا ابو جہل قتل ہوا، جب اس کا سر کٹ کر لایا گیا، تو اس وقت بھی شکرانے کے طور پر امام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو سجدہ شکر جائز ہے، لیکن ایک بات کہنے والا ہوں، یہ نماز کے بعد دعا میں جو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسئلے سمجھا کرو یار، یہ دعا کرتے وقت ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔